بسم اللہ الرحمن الرحیم سید و سرور محمد نور جاں، سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و بہتر شفیع مجرماں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروا رہے تھے سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ لی ما اللہ شان خود فرمودائی۔ اس شعر کی تشریح میں عطا مصطفیٰ صاحب کے ذمہ لگاؤں گا، عرض کروں گا، ابھی کر دیں یا پھر کسی پروگرام میں کر دیں، اس شعر کی تشریح سمجھا دیں۔ لی ما اللہ شان خود فرمودائی، من نہ دانم بندہی یا حق توئی، کہ اے نبی، اے میرے محبوب، آپ نے اپنی شان میں لی ما اللہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جو لی ما اللہ کے الفاظ ہیں یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ لی ما اللہ شان خود فرمودائی، من نہ دانم بندہی یا حق توئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اب نہیں جانتا کیا کہوں کہ آپ ہی حق ہے یا آپ ہی بندہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں یار ہے، میں نہیں ہوں یار ہے، میں نہیں ہوں یار ہے، ہر سو ہر مقام پر ہر جگہ پر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام احباب کا جو تشریف لے آئے، اور اپنے تمام اہل محلہ کا جنہوں نے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں دامے در میں سخن مدد کی۔ دعا ہے اللہ پاک صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور شیخ صاحب کی مہربانی فضیلت الشیخ سید لطیف قادری صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، یہاں پر تشریف لے آئے، اور ان کے چہروں سے ہی مجھے نصیر صاحب کا وہ یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ عقیدتاً یہ مجھے شعر یاد آ گیا، اور میں ترنم کے ساتھ وہ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد مائک جو ہے عطا مصطفیٰ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ امداد کن امداد کن از بندر غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بندر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ میرے علاقے کے اور میرے قبیلے کے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عوام قبائل کو سادات سے جو محبت ہے
اس پر برِ صغیر کی 1000 سالہ تاریخ شاہد اور عادل ہے۔ آوان کہتے ہیں مددگار کو۔ جب خلفائے بنو عباس اور بنو امیہ کی مظالم کی وجہ سے سادات افغانستان کے راستے برِ صغیر میں داخل ہوئے تھے تو سادات کرام کی حفاظت کرنے والے آوان تھے۔ وہاں سے پھر ہمیں یہ لقب ملا کہ ہم مددگار ہیں، حالانکہ حقیقتاً مددگار تو سادات تھے جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رہنے کا شرف عطا فرمایا، اور پھر صدیوں سے ہم اسی کو حرز جاں اور حرز ایمان سمجھتے ہیں کہ ہم سادات سے جتنی محبت کرتے ہیں شاید ہی کوئی قبیلہ اتنی محبت کرتا ہو۔ اور پیر صاحب آپ کی محبت کا ذکر فرما رہے تھے کہ یہاں کے لوگ انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم نکلے ہیں میاں والی سے تو مجھے والد صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پیر صاحب انشاءاللہ جائیں گے تو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ جو محبت یہاں ملتی ہے وہ پاکستان کے بہت کم علاقوں میں ملتی ہے۔ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نسل در نسل یہاں آباد ہیں، اور یہاں پر ہمیں نسل در نسل ہم نے سادات کی غلامی کی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ حسنی سادات ان کی مزارات ہمارے علاقے میں موجود ہیں، امام حسن کی اولاد سے، تو حسینی سادات دیکھنے ہو تو پیر صاحب کو دیکھ لیں۔ یہاں ہر سال ہم محرم کے مہینے میں آتے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، جاوید بھائی کی اور دیگر احباب کی محبتیں ہیں، جہاں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر حسینی سید ایسا ہے تو امام حسین کیسے ہوں گے؟ سامعین محترم، حسنی سادات کے انوار آپ نے انوار الحسن شاہ میں دیکھے، حسینی سادات کا نور یہاں دیکھیں۔ پیر صاحب کا چہرہ ہی ان کے صاحب معرفت ہونے کا عکاس تھا، اور انہیں بھی دیکھ لیں۔ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا وہ حسنی سید تھے اور یہ حسینی سید ہے۔ اور پھر ان کا جو منفرد انداز تھا، جو انفرادیت تھی دیگر مشائخ سے پیر صاحب کو، وہ ان کا علم تھا جو ان کی زبان مبارک سے چھلکتا تھا، اور ان کی انفرادیت بھی ان کا علم ہے۔ ان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ صوفیاء اور مشائخ کے ہاں پائی جانے والی خرابیوں کو لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ صوفیاء ایسے نہیں ہوتے، مشائخ ایسے نہیں ہوتے، مشائخ اہل علم ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، اہل باطن ہوتے ہیں۔ پیر صاحب بھی یہی پیغام دنیا میں پھیلاتے پھرتے ہیں، یہی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ بعض ممیزات ہیں، بعض مشترکات ہیں جو قبلہ پیر صاحب کے اور آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی سعادت، سارے اہل علاقہ کی سعادت، ہمارے پورے علاقے کی سعادت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف دیا کہ پیر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ سے اب آپ کے متعلق میں کیا کہوں، آپ چونکہ اہل محبت ہیں تو اس لیے میں ایک آدھ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو لوگ اصحاب مشاہدہ ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں اصحاب مشاہدہ بہت کم ہیں، جنہوں نے صرف تصوف کو پڑھا نہیں ہے، برتا بھی ہے اور اس کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ ان چند میں سے ہیں۔ آپ ایک دفعہ خود فرمانے لگے کہ غوث پاک کو اس وقت مانا جائے کہ جب تم صدا کرو یا غوث اور وہ تمہارے سامنے آ جائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ تو بڑا بھاری جملہ ہے، تو کبھی ایسا ہوا بھی صحیح؟ انہوں نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوا۔
بغداد میں جو حالات رہے ہیں اور جس طرح کی خانہ جنگی رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے حضور غوث پاک کو پکارا تو آپ سامنے آ گئے۔ آج ہمیں ان کی صحبت کا، ان کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، ہم ان کی گفتگو بھی سنیں گے اور زیارت سے استفادہ بھی کریں گے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرامي عشاق حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أزكى السلام وأتم التسليم على صاحب مقام التسليم والتشريف وصاحب مقام الإحسان سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه المتقين. ورضي الله تعالى عن ساداتنا من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. القائل: أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. بهذه المناسبة المباركة، مولد النور، مولد الخير، مولد العطاء، عيد الأعياد، يوم الأيام، نبارك لكم وندعو لكم الله سبحانه وتعالى ينور قلوبكم ببركة نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصل الأنوار والسر الأسرار ومعدن الجود والكرم والإحسان. إخوتي أحبتي، قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 زاحم كتفه كتفي إلى الجنة. كل ذلك ورد عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في فضل وبركة الصلاة عليه. يا رسول الله كم أنت عظيم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أنت كريم، يا رسول الله كم أنت رحيم، يا رسول الله كم أنت رؤوف صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سامنے فرمایا کہ آپ تمام لوگ نبی کریم علیہ السلام کے عشاق ہیں۔ آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آپ کے عشاق ہیں۔ ابتدا میں آپ کو انہوں نے یہ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور تحیات و زکیات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ صحابہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں
پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سب سے زیادہ قرب اسی کو ملے گا جو سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی دوسری روایت آپ نے پیش فرمائی کہ جو نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 100 کا اجر ملتا ہے، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 1000 کا اجر ملتا ہے، اور پھر جو اس سے کثرت کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے پہلو پر پہلو قیامت کے دن موجود ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور پر درود پڑھیے، دیکھیے حضور کتنے رحیم ہیں، حضور کتنے رؤوف ہیں، حضور کتنے مہربان ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، میرا قرب پاتے جاؤ۔ جتنا درود کثرت سے پڑھو گے اتنے قریب مجھ کو پاؤ گے۔ أنا أسألكم سؤال لكل الحضور، من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يحب رسول الله؟ يرفع يده أو يقول أنا. من يحب رسول الله؟ اسألوا. پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ من يحب رسول الله ليقول يا رسول الله. الكل يحب رسول الله ولا شك في ذلك. ماذا جهزت لرسول الله عندما تذهب إليه وتقف هكذا وتقول له ماذا؟ يعني ماذا راح تقول له عندما يقول لك ماذا أتيتني؟ يعني بماذا أتيتني؟ بماذا ترد؟ نبی کریم علیہ السلام اگر ہوں آپ کے پاس اور آپ سے پوچھیں، آپ کے پاس آ جائیں اور بیٹھ جائیں، پوچھیں کہ میرے لیے تم کیا لاؤ گے، کیا لائے ہو، تو تم کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ عندما تقول درود شريف كم باليوم تصلي على النبي؟ أنت كم باليوم تصلي؟ هذا شخص كل آپ کتنے مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ درود شريف صدق الله يعلم بك، قل الله عالم بك. كم باليوم كم صلاة تصلي على رسول الله؟ فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں آپ نے سچ بولنا ہے اور یہ بتایا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ 1000 ما شاء الله. وشخص آخر قدم أحد كم تصلي على رسول الله؟ کتنی مرتبہ؟ تكلم الصدق لأن رسول الله يسمع. 5 مرات. جزاك الله خير. وأنت كم تصلي على رسول الله؟ إياك والكذب، رسول الله يسمع. 3 مرات. ما شاء الله. أجل. الله سبحانه وتعالى يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في الحديث الشريف يقول: قارئ القرآن بكل حرف يكتب له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم، وإنما ألف 10 ولام 10 وهكذا، كل حرف يكتب لك 10 حسنات. تتصدق برقية واحدة الله يكتب لك 10 حسنات، الواحدة ب10. تقول لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى يكتب لك 10 حسنات. تجدد الوضوء، الله يكتب لك 10 حسنات. ولكن الله سبحانه وتعالى
في رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، بدأها بنفسه العلية. الله بدأه بنفسه بذاته العلية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة 10 مرات الله يصلي عليه. يعني لا في قراءة القرآن ولا في الصوم ولا في الصلاة الله لا يصلي عليه، إلا فقط في الصلاة على رسول الله في درود الشريف رب العزة سبحانه وتعالى يصلي عليه. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لامی پڑھیں گے تو 10 الف کی، 10 لام کی، 10 میم کی 30 نیکیاں ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو 10 روپے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر آپ وضو کرتے ہیں، نیا وضو کرتے ہیں تو ہر نیکی کے ساتھ آپ کو 10 دی جائیں گی، آپ کو دے دی جائیں گی. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ ایک درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یعنی ابتدا میں کہ تم ایک جس طرح نیکی میں ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دے دوں گا، تمہارا حساب برابر نہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا درود پاک میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنی آپ سے ابتدا کی کہ پہلے میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود بھیجتا ہوں، پھر تم پڑھو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ایسی نیکی نہیں جس کے متعلق رب کائنات نے یہ فرمایا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر درود بھیجتا ہے، اس پر صلات بھیجتا ہے. نبی کریم علیہ السلام پر درود ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ سید عالم پر 1 مرتبہ درود بھیجیں، 10 مرتبہ درود بھیجیں تو رب کائنات آپ پر صلات بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق. صرف ایک درود پاک ایک ایسا عمل ہے. اللہ الله سبحانه وتعالى يصلي عليك صلاة، هذا شيء عظيم لا يوجد في أي عبادة وفي أي تقوى وفي أي عمل. الله رب العزة خالق الخلائق، خالق الأكوان، خالق الملكوت، خالق السماوات والأرض، يصلي على عبد ضعيف تافه حقير، لأنه قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل جلاله، الله نور السماوات والأرض، الله خالق المخلوقات. الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث القدسي أن السبع السماوات والسبع الأرضين مثل إبرة في بحر أمام العرش، والعرش مثل إبرة في بحر أمام الكرسي، والكرسي كنقطة من بحر أمام عظمة الله، ليس الله، عظمة الله. فالله سبحانه وتعالى بعظمته بقوته بكل رحمته يصلي على عبد تافه، عبد حقير، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما يصلي عليك الله تدخل الجنة. عندما رب العزة يصلي عليك تدخل الجنة. أنت تصلي باليوم 1000 صلاة، لو قبل الله منك صلاة واحدة في اليوم تدخل الجنة. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ رب العزت وہ جو خالق کائنات ہے، جو زمین و آسمان کا نور ہے، جو فرماتا ہے کہ میری شان، اپنی شان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ساری کائنات ہے، زمین اور آسمان ہے، یہ اس بحر عظمت الہی کے سامنے ذرہ سے کم اس کی حیثیت ہے. اور یہ سارے سمندر ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، عرش کے سامنے ان کی اس ذرے سے کم حیثیت ہے، اور عرش اور تمام چیزوں کی عظمت الہی کے سامنے انتہائی کم حیثیت ہے. جو اتنی اعلیٰ شان اور رفع شان کا مالک ہے، وہ رب وہ فرماتا ہے درود پڑھنے والے ایک حقیر اور ضعیف اور کمزور انسان کے متعلق کہ جو درود پڑھتا ہے میں اس پر صلات بھیجتا ہوں.
وہ جس کی شان اس قدر بلند ہے، خالق سماوات ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، نور ہے، وہ فرماتا ہے اس ضعیف، کمزور اور حقیر انسان کے متعلق، ہم کمزور ہیں ہمارے متعلق، کہ جو سید عالم پر درود بھیجتا ہے میں اس پر صلوات بھیجتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس پر اللہ صلوات بھیجے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ جس پر صلوات بھیجے، اللہ صلوات بھیجے، وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ نے صلوات بھیجی ہے نا، اللہ پاک نے تو فرمایا کہ وہ جنت ضرور جائے گا۔ اگر ایک شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جس طرح انہوں نے پوچھا، تو فرمایا اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی قبول ہو گیا تو تمہاری جنت پکی ہے۔ نحكي قصة قصيرة وندعمها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحد الصالحين على ما أظن كان حاتم الأصم رحمه الله تعالى، كان من كبار الأولياء والعلماء في زمانه، قال: ذهبت إلى الحج مرة من المرات فرأيت شابا يكثر الصلاة على رسول الله، لا يتوقف عن الصلاة على رسول الله في كل لحظة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. يقول: هذا لفت أنظاري، أتمشى أراه أمامي يصلي على رسول الله، يذهب هكذا يطوف حول الكعبة، يجلس أثناء الطعام، أثناء الجلوس، أثناء الاستراحة، وهو يصلي على رسول الله. فعجبت من أمره، فقربت منه وقلت له: يا أخ العرب، ما حكايتك؟ أراك في أمر عجيب، كل لحظاتك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتعجب، فما رأيته أنا أعجب مما أنت تتعجب منه. قال: بالله عليك اروي قصتك عليه. سب فرما رہے ہیں کہ اب وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر درود السلام کی برکت کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صالحین اولیاء میں سے ایک عام بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر گیا تو وہاں میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ہر لمحہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے درود پاک پڑھتا ہے، وہ کھڑا ہے درود پاک پڑھتا ہے، وہ کھا رہا ہے درود پاک پڑھتا ہے، وہ طواف کر رہا ہے درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے اسے ہر جگہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ میں تمہیں ہر جگہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ عجیب ہے کہ ہر جگہ تم طواف کر رہے ہو، وہاں بھی تم درود پاک پڑھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں کوئی عجیب کام کر رہا ہوں، ہر جگہ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ آپ جس کو عجیب سمجھ رہے ہیں میں نے اس سے عجیب چیز دیکھی ہے، جس کو آپ عجیب دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے بڑھ کر عجیب دیکھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قال: أنا وأبي جئنا إلى الحج. الرجل يقول: أنا ووالدي نوينا الحج وجئنا إلى الحج. في منتصف الطريق مرض أبي، وقبل الوصول إلى ديار الحج مات أبي، وأنا جالس معه والقافلة قريب عنا. قال: بعد قليل رأيت وجه أبي أسود، تغير لونه إلى سواد. ويقول: أنا من شدة هذا الموقف قمت بتغطية رأسه بقطعة قماش غطى رأسه حتى لا يراه أحد. كيف يعني؟ نحن جئنا إلى الحج والآن أبي تغير وجهه بالكامل، أصبح وجهه مسود، أصبح وجهه مسودا. لماذا؟ فصرت في عجب وحيرة من أمري، وكيف أداري هذه الفضيحة، لأن هذا يعتبر عيب، يعني نحن جئنا إلى حج كل هذه المسافة، الآن القافلة يرون وجه أبي هكذا تغير لونه إلى لون السواد. وهذا ممكن الناس يظنون أنه دلالة على سوء أحواله، سوء حياته، سوء
أفعاله. فيقول الناس يأتون ليعزونني ويواسونني وأنا أغطي رأس أبي لا أريد أن أحد يراه، وأنا في هم وحزن شديد، وأنا في هم وحزن شديد. لست حزينا لأنه مات، لأن بسبب السواد أنا نسيت الموت، نسيت موته. بسبب ما حصل لوجهي أنا نسيت موته. أنا الآن في هم وغم في هذه المصيبة أن وجهه تغير إلى هذا السواد. فيقول وأنا في هذه الحيرة إذ أخذت سنة من النوم فنمت، فإذا رأيت بفارس يأتي طيب الوجه كريم الوجه، يأتي وتقرب قال ما بك؟ قلت والله هذا والدي لونه تغير إلى لون السواد لا أعرف لماذا. قال رفع الغطاء وقال بسم الله، إذا بلونه أجمل من السابق، أجمل من الحقيقة، تغير لونه. قلت كيف ذلك؟ كيف صح تغير لونه إلى لون مبارك نوراني؟ قال إنه كان يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال لأنه كان كثير الصلاة كل يوم، كان يكثر الصلاة عليه. قلت بالله من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رأيت ذلك عرفت عظمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما استيقظت من النوم رأيت وجه أبي منور، أصبح مثل النور يشع ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے حضرت حاتم اسلم نے اس کو پایا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جس چیز کو آپ عجیب سمجھتے ہیں درود پاک کی کثرت، اس سے عجیب میں نے دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے نکلا، میرا والد میرے ساتھ تھا، تو راستے میں قافلے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور شدید بیماری کی وجہ سے میرا والد وہیں وصال کر گیا۔ وصال جیسے ہی اس کا ہوا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سارا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب مجھے وہ جو موت کا غم تھا وہ بھول گیا، یہ جو چہرہ سیاہ ہونا تھا مجھے پتہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے بداعمال تھے، اس کی بدکاریاں تھیں جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ تو میں نے جلدی سے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ مجھے یہ پریشانی تھی، موت سے زیادہ موت کے غم سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ میرے والد کا چہرہ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا۔ تو کہتا ہے اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا جس کا خوبصورت چہرہ تھا، جس کا نورانی چہرہ تھا۔ وہ آیا اور انہوں نے آ کر میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا، ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد کا چہرہ، وہ جو ان کا پہلے چہرہ تھا نا، اس سے وہ اجلا ہو گیا، وہ چہرے پر نور پھیل گیا۔ تو میں نے وہ جو آنے والے تھے گھوڑے پر بزرگ، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ چہرہ تو اس کا سیاہ ہو چکا تھا، اب یہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو چہرہ خوبصورت ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس لیے اس کے چہرے سے زیادہ اس کو نورانیت دے دی گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ آپ بتائیے آپ ہیں کون، بتاتے تو جائیں آپ کون ہیں۔ تو وہ آنے والے گھڑ سوار کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ نوجوان حضرت حاتم اسلم کو کہنے لگا کہ میرے والد کا چہرہ بدلا تھا،
نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے چہرہ پھر دکھ رہا تھا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام آئے تھے ہاتھ پھیرنے کے لیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں ہر جگہ حضور پر درود نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ وجاء في الأثر الشريف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يروي لنا قصص القيامة وأهوال القيامة وساحة المحشر وأهوال المحشر وما أدراك ما أهوال المحشر. يقول يأتي بشخص واحد أنا مثلي، يأخذني الملائكة ويأتون بصحيفة أعمالي بسجل أعمالي، ينظرون فيها اليوم ولد، أصبح عمره سنة، أصبح عمره 10 سنوات، أصبح عمره 20 سنة، 50 سنة، أصبح عمره 70 سنة. يعني كم الإنسان يعيش؟ عش ما شئت فإنك ميت، تموت لا محالة. عندما يرون السجل لا يرون فيها ولا حسنة، ولا يرون فيها أي عمل جيد، كلها أعمال أجرنا الله وإياكم، أعمال سوء. فيقول ضعوا على الميزان، يضعون الصحيفة هكذا على كفة الميزان، ينزل سجل الأعمال إلى الأرض وكفة الثانية إلى السماء. يأمرون الملائكة الزبانية جهنم، يلا غلوه بالحديد خذوه إلى جهنم، ليس لديه شيء. فعندما يأخذونه يراه سيدنا آدم عليه السلام، فسيدنا آدم ماذا يفعل؟ يصرخ بأعلى صوته يا محمد يا محمد، هذا واحد من أمتك يأخذونه إلى جهنم، افعل شيئا له يا محمد. آدم عليه السلام أبو البشرية، أبو الأنبياء، أبو المخلوقات، يصرخ يا محمد يا محمد، هذا واحد من أمتك يأخذونه إلى جهنم، افعل شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسمع نداء سيدنا آدم أهرول خلف الملائكة الزبانية، أهرول، أصرخ بأعلى صوت يقول قفوا قفوا قفوا، الملائكة يقف، أمر رسول الله مطاع. يقول إلى أين تأخذونه؟ يقولون يا محمد ليس له عمل، ليس له حسنات، سجل أعماله كلها سواء، نأخذه إلى جهنم. يقول اصبروا وانتظروا، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجلاته، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، فيأتي بسجل أعمال، سجل أعماله هو، ويفتح ويطلع بكارت، يخرج ورقة صغيرة، يضع الورقة الصغيرة على الميزان، وينزل هكذا والكفة السيئات إلى أعلى، يقول يلا خذوه إلى الجنة، والملائكة يقولون كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يقول إنه عبد له عندي صلاة صلاها علي فقبلها الله منه سبحانه وتعالى، صلاة صلاها علي مرة فقبلها رب العزة، فيأخذون العبد إلى الجنة ببركة صلاة واحدة صلاها على رسول الله، والله رب العزة سبحانه وتعالى قبله منه. اب آپ نے ایک دوسری روایت جو احادیث میں جس کا ذکر ہے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک امت تھی، قیامت کے دن
جب اس کا نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، صرف یعنی نیکیاں کم ہوں گی، زیادہ گناہ ہوں گے. اور اس پہ جب نامہ اعمال پر میزان پر وزن کیا جائے گا تو اس کے جو ایک پلڑا ہے وہ زمین پر ہوگا اور دوسرا پلڑا آسمان پر ہوگا. اتنا فرق ہوگا، لیکن اس کے پلڑے میں کوئی نہیں ہوگی. تو نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جو جہنم کے فرشتے ہیں حکم دے دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ. اس کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں، یعنی اس کا میزان پر بھی اس کا کھاتا درست نہیں ہے، اس کے اعمال میں کوئی چیز اس کے پاس ایسی نہیں ہے، بلکہ اعمال کی حالت یہ ہے کہ ایک جانب پلڑا زمین کا ہے اور دوسری جانب آسمان کا ہے. اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے. اتنے میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ندا کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کو ندا کریں گے اے محمد آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اپنے امتی کے لیے ان جہنمی فرشتوں کے پیچھے دوڑیں گے، حضور بھاگ کے جائیں گے. آپ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، فرشتے رک جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام پوچھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ وسلم ان کے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا جو پلڑا ہے وہ ایک زمین پر تھا اور دوسرا آسمان پر، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی وسلم فرمائیں گے کہ اس کے رجسٹرات کھولو، جو اس کے رجسٹرڈ ہیں اعمال کے وہ کھولے جائیں گے. اس میں آپ علیہ السلام اپنے جیب مبارک سے ایک چھوٹا سا ورقہ نکال کر اس میں رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ اب اس کو تم میزان پر رکھو. آپ جب وہ میزان پر رکھیں گے تو معاملہ برعکس ہو جائے گا. وہ نیکیوں کا پلڑا آسمانوں کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف آ جائے گا. فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، کہ اعمال اس قدر کیسے بدل گئے. تو سید عالم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے پاس اس کی ایک امانت تھی، مجھ پر اسے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا. جو اللہ کی بات اللہ تو حضور فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ اس نے درود پاک پڑھا تھا، وہ میرے پاس موجود تھا، میں نے اسے پڑھنے میں رکھا ہے تو بات بدل گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ نجات کا سبب ہے. تو اگر وہ کثرت سے پڑھیں. فبعدما سمعتم الأدلة من القرآن ومن الحديث ومن كلام الأولياء والصالحين، أليس عيبا على هؤلاء الناس يقولون نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي باليوم 1000 مرة عليه؟ أنت أحكم على نفسك، أنا لا أقول شيء. أنت أحكم على نفسك، من العيب أم ليس من العيب أن يمر عليك اليوم ولا تصلي على رسول الله 500 مرة أو 1000 مرة باليوم؟ أليس من العيب بعدما سمعته من هذا الكلام؟ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے قرآن کے حدیث مبارکہ کے اولیاء کاملین کے کلام سے دلائل آپ نے سن لیے. تو اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ خود بتائیے کہ کیا اس میں کوئی خرابی ہوگی کہ آپ میں سے ہر شخص روزانہ نبی کریم علیہ السلام پر 1000 دفعہ درود پاک پڑھے؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ کوئی 500 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ يعني أنت أحكم على نفسك بعد هذا الكلام أن سمعته لا حجة لك. إذا دخلت جهنم معناته يعني هذا أنت تريد جهنم، تحب جهنم. كل الأدلة موجودة أمامك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والحديث الشريف ومن كلام العلماء والأولياء، ولا يحتاج منا إلى تعب، لا يحتاج منا إلى تعب، ولا يحتاج إلى وضوء في كل وقت. أنت في الشارع، أنت في البيت، أنت في العمل، أنت في الجلوس، أنت في مجلس، أنت في كل مكان، ليكن لسانك
مشغول بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى أن يقبل الله منك صلاة تدخل الجنة، يقبل منك في اليوم صلاة تدخل الجنة. فلكلنا من هذه الساعة نعاهد الله أن باليوم نصلي على رسول الله، إما 500 أو 1000. من يستطيع 500 500، من يستطيع في إمكانيته وطاقته 1000 ليصلي 1000، ولا يأخذ أقل من ساعة، لنعاهد الله ولنعاهد رسول الله. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اب کسی شخص کے لیے جنت جانا مشکل ہے، یعنی جب درود پاک کی اتنی برکت ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک اگر قبول ہو جائے تو جنت پکی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر آپ جہنم چلے گئے تو آپ خود جہنم جانا چاہتے ہیں، آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ جہنم جائیں، وگرنہ جہنم جنت جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ کھڑے ہوں، چاہے آپ چل رہے ہوں، آپ جس حالت میں ہوں آپ کے لیے مشکل نہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کی زبان نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک سے تر ہو، فرمایا آپ اپنی وجود پر حکم لگائیے، خود سے پوچھیے کیا آپ مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ 500 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں؟ کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں آج؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الآن عهدكم، فالذي لا يوفي عهده لا يفضح نفسه مع رسول الله، لا يفضح نفسه مع رسول الله، عيب كبير. رسول الله الذي يقول أمتي أمتي، لا يقول نفسي ولا يقول فاطمة بنتي، وإنما يقول أمتي أمتي. فإذا لم تكن رجلا صاحب كلمة الآن لا تقل يا رسول الله عهد أصلي عليك باليوم 500 أو 1000. فرما رہے ہیں کہ آپ جب یہ وعدہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے اس وعدے کو سن رہے ہیں، آپ مذاق نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ اگر وعدہ کر رہے ہیں تو حضور سن رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کر آپ نے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو یہ فاطمہ میری بیٹی ہے یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا امتی امتی، انہوں نے امت کو پکارا ہے، وہ آپ کے وعدے کو اور آپ کے عہد کو سن رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے، یعنی اگر آپ عہد کریں گے تو یہ سوچ کر کریں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے اس عہد کو سن رہے ہیں، آپ کے اس وعدے کو سن رہے ہیں، پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ فمن يعاهد رسول الله يرفع يده ويقول يا رسول الله عهدا نصلي عليك. اب جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے حضور کے ساتھ، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم درود پاک پڑھیں گے۔ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هذه ليلة عيد، هذه ليلة عيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده أكبر من الأعياد، أكبر من ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى جعل عرشه في السماء، جعل عرشه في السماء لأن السماء طاهر وعظيم جدا، وجعل الملائكة في السماء وأرواح المؤمنين ترجع إلى السماء، لكن الأرض أحسن من السماء. السماء فيه بيت العتيق وفيه عرش الرحمن وفيه الملائكة وفيه الجنة. كيف أن الأرض أحسن من السماء؟ نعم الأرض أحسن من السماء لأن فيها قبر رسول الله، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يمشي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأرض أحسن وأعظم من السماء. فعندما كان يكون هناك حوار بين الأرض والسماء دائما الأرض تتباهى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فالسماء لا يبقى له كلام، ما كانت تبقى للسماء من كلام. ولذلك السماء كانت تتوسل برب العزة سبحانه وتعالى أن تتشرف برسول الله. فالله سبحانه وتعالى جعل
عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتشرف السماوات بمبعث رسول الله وبخطوات رسول الله وبزيارة رسول الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد نڑی مسلمانہ، زندہ باد نڑی مسلمانہ۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو میلاد کی رات ہے یہ عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک طرف عرش ہے اور دوسری طرف زمین ہے۔ عرش جس میں جہاں پہ جنت ہے، جہاں جو فرشتوں کا مقام ہے، عرش۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وہ عرش افضل ہے یا زمین افضل ہے؟ جس میں فرشتے ہیں، جس میں جنت ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو عرش پہ جنت بھی ہے، وہاں پہ فرشتے بھی ہیں، وہاں کثرت سے برکتیں ہیں۔ لیکن آپ نے سوال کیا کہ عرش افضل ہے یا زمین، تو خود فرمایا کہ عرش سے زمین کا وہ ٹکڑا زیادہ افضل ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ اور زمین آسمانوں کے مقابل، عرش کے مقابل نبی کریم علیہ السلام کے موجود ہونے پر خوشی مناتی ہے کہ وہاں فرشتے ہیں، وہاں پر جنت ہے، لیکن میرے پاس نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں کی طرف آپ نے جو معراج کا سفر اختیار فرمایا وہ اس لیے تھا کہ وہ شرف اور فضیلت جو زمین کو حاصل ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قدمین مبارک کی برکت سے وہ آسمان کو بھی حاصل ہو جائے، آسمانوں کو بھی شرف مل جائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر اختیار فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ بیٹھے رہیں گے اور جو منتظمین جلسہ جس طرح آپ کو کہیں گے اسی طرح چلیں گے۔ اگر ملاقات کرنی ہوگی تو وہ پورے ادب کے ساتھ، تاکہ وہ صلاۃ السلام کے بعد اور اس دوران دیکھیں آپ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ماذا للہ داعی یا نبی سلام یا رسول
العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمين. اللهم يا ربنا إننا آمنا برسول الله وأحببنا رسول الله ونعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نراه. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيته في القيامة. اللهم يا رب العالمين بسر اسمك الأعظم وبنور وجهك الأكرم وارزقنا الجنة وجماعة الحاضرين. اللهم ارزقنا الجنة وجماعة الحاضرين. اللهم يا رب بارك في هؤلاء الناس، بارك في أعمالهم، بارك في طاعاتهم، بارك في أعمالهم، بارك في أولادهم، بارك في بناتهم، بارك في زوجاتهم، بارك يا رب العالمين في إخوانهم وأخواتهم، بارك في والديهم يا رب العالمين. اللهم بارك في أهل هذه القرية المباركة يا رب العالمين. يا رب اجعل فيهم الخير، يا رب اجعل فيهم البركة، يا رب أنزل عليهم الرحمة يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في محاصيلهم، في زراعتهم، في تجارتهم، في أعمالهم، في طاعاتهم، في عبادتهم يا أرحم الراحمين. اللهم شاف مرضاهم يا رب، اللهم ارحم موتاهم يا الله، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نور قلوبهم بنور الإيمان واجعل محبة رسول الله في قلوبهم. اللهم يا رب ثبتهم على محبة الأولياء والصالحين. اللهم يا ربي أصلحنا وأصلحهم وأصلح أمة سيدنا محمد. اللهم يا رب ارفع عنا وعنهم الوباء والبلاء. اللهم يا ربنا أنت مولانا، لا إله إلا أنت خالقنا ومولانا يا رب العالمين. منا الدعاء ومنك الإجابة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो फीसा बैठ जाएंगे और आप तमाम हज़रात